السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح ہم خیر القرم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح مالی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں ہر طرح کی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک عجیب اور حیرت انگیز عمل جس کا مشاہدہ میں نے کیا، اور وہ میں نے عمل آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کی صورت میں دیا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان کیا آپ مالی طور پر پریشان ہیں یہ ہے، لیکن آپ لوگ صرف ابھی تک اس کو مالی پریشانیوں کے لیے ہی استعمال کر رہے تھے، مگر میرے پاس آپ جیسے مخلصین کی جو ایک جماعت ہے، وہ اس کو مختلف جگہوں پر استعمال کر کے میرے مشورے سے، اور مجھے پھر وہ رپورٹ دیتی ہے۔ میں پھر اس رپورٹ کے جو ان کے تاثرات ہوتے ہیں، جو ان پر بیتتی ہے، پھر وہ اس کے مجھے فائدے بتاتے ہیں۔ میں پھر ان تمام کا نچوڑ نکال کر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو تیار کرتا ہوں۔ سورت قریش، کیا آپ مالی طور پر پریشان ہیں؟ یہ جو ویڈیو ہے، اس میں ایک خاص عمل جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور اس تعارف کے بعد مجھے جو حیرت انگیز اس کے رزلٹ ملے، اور میں خود حیران رہ گیا کہ رب کریم کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں جو آخری الفاظ ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، جو آخری آیت ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس میں اللہ رب العزت اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف میں بھوک میں کھانا، اس کا تعلق روحانی، جسمانی اور مالی رزق سے ہے۔ بیماریاں ان کا تصور کر کے پڑھیں گے، اللہ بیماریاں دور کرے گا۔ روحانی ترقی کے لیے پڑھیں گے تو روحانی خوراک بھی تو ایک غذا ہے نا، ایک بدنی خوراک ہے، ایک روحانی خوراک ہے، ان سب کا آپس میں لنک ہے۔ اور اسی طرح مالی، اگر مال ہوگا تو جسم کو لگائیں گے، اور اگر مال ہوگا تو روحانی طور پر سفر کر کے دوسری جگہوں پر جا کر علم لوگوں سے لیں گے۔ تعلق مال سے بن گیا، لیکن اس کے ساتھ اعمال جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال، اس کو کھولیں تھوڑا سا، مال، ٹھیک ہے نا؟ مال آئے، جب مال آئے گا تو پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام جتنے بھی مصائب ہیں اللہ ختم کرے گا۔ اور اس کے لیے سورت قریش، اب سورت قریش جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسی بیماری جس کی تشخیص نہیں ہو رہی، تشخیص ہو رہی ہے تو اس کی دوا کام نہیں کر رہی، یا بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، ایک ہی بات ہے، اس کا خوف۔ اگر مقدمہ ہے اس میں ہارنے کا خوف، سفر میں جا رہے ہیں اس میں ناکامی کا خوف، کسی سے پیسے لینے ہیں وہ نہیں دے رہا، اس کا خوف، ایسا خوف جس سے کہ آپ لوگ پریشان ہوں۔ طریقہ وہی جو کہ کیا آپ مالی طور پر پریشان ہیں اس ویڈیو میں ہے، اس پر حرف بحرف عمل کریں، اور جادو، جنات، اثرات، بندشیں، سحر، تعویذات، جان اور مال کا خطرہ، اور ایسے خوف جس سے کہ آپ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بیان نہیں کر سکتے تو اللہ تو سن رہا ہے نا۔ اس طریقے کے مطابق آپ جب آخری آیت کو 21 بار پڑھیں گے تو اپنے ان خوفوں کو، ان پریشانیوں کو، ان علت، قلت اور ذلت کو سامنے رکھیں گے، اور اللہ حل کرے گا۔ میرے پاس اس کے جو مشاہدات آئے، میں وہ مشاہدات چند لوگوں کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اور توجہ سے سن کر مجھے اس کے رزلٹ دیں گے، تاکہ اس پر مزید کوئی ایسی بات ہو سکے، کوئی نئے راستے کھل سکیں جس سے کہ آپ کو اور آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جی السلام علیکم حضور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حضور، میں میمونہ بات کر رہی ہوں۔ جی حضور، بالکل اس سے فائدہ ہوا ہے۔ جب ہم نے آپ سے پہلے بار رابطہ کیا تھا تو ہم بہت زیادہ پریشان تھے، میرے میاں کا کام بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اس ٹائم رکشہ چلاتے تھے، لیکن ہم یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں بول سکتی کہ بہت زیادہ ہم نے یہ عمل کیا، بس تھوڑا ہی سا کیا ہے، اتنا بھی نہیں، مطلب زیادہ بھی نہیں کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم۔ لیکن اب وہ ماشاءاللہ مطلب ان کا باہر کا کام بھی ہو گیا ہے، اور ان کا مطلب باہر کا کام بھی ایسا ہوا ہے کہ میرے کزن نے کیا ہے، مطلب فری میں ہوا ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہم آپ سے ایک پیسہ تک نہیں لیں گے۔ مطلب وہ اتنے زیادہ پریشان تھے، کبھی کبھی تو ان کو مطلب رکشے میں کام کرتے تھے، اتنا کام نہیں کرتے تھے جتنا مطلب وہ اس کے اوپر رکشے کے اوپر لگوانا پڑ جاتا تھا ان کو۔ لیکن اب جو ہے وہ باہر بھی چلے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ہے انہوں نے، 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ وہ نماز کے بھی پابند ہو گئے ہیں، جہاں ہوتے تھے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، بس ایک جمعہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور پہلے تو ان کا یہ عالم تھا کہ ان کا کام جو ہے وہ ہوتا ہوتا رک جاتا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، مطلب پیسے جمع کروا دیے، جینٹس نے بول دیا کہ جی فلاں دن آپ نے وہ ویزا آپ کا آ جائے گا، بس آپ نے بس ٹکٹ ہی کروانا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ ضائع ہو جاتے تھے، وہ واپس ہم کو ملتے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ مطلب کرنے سے اور آپ کے رابطے کے بعد ماشاءاللہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کا کام جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر ہوا ہے، اور دوسرا مطلب پاس سے ایک پیسہ بھی نہیں لگا، اور وہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ باہر بھی چلے گئے۔ اور وہاں جا کے 2 دن بس انہوں نے خود اپنی طرف سے ریسٹ کی ہے، اور ریسٹ کے بعد مطلب تیسرے دن وہ کام پہ شروع ہو گئے ہیں، اور 1 ہفتے بعد ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی کیا ہے، اور وہ سعودی عرب جدہ میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلیں آسان کریں۔ میں تو 5 ٹائم میں آپ نماز پڑھتی ہوں تو آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔
السلام علیکم رشید شمسی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ حضرت آپ کا نمبر مجھے میرے کزن سے ملا ہے. اس وقت میرے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے، کام نہ ہونے کے برابر تھا، کام بہت خراب تھا. آپ سے میرا رابطہ ہوا ہے، آپ نے مجھے صورت قریش کا عمل دیا ہے، وہ ویڈیو آپ کے چینل پہ موجود ہے کہ آپ مالی طور پر پریشان ہیں. میں نے صورت قریش کے عمل کو کیا ہے، الحمدللہ 3 ہفتے بھی ہوئے ہیں مجھے، تو الحمدللہ کام بھی میرا بہت صحیح اچھے چل رہا ہے. آگے کام انویسٹمنٹ بھی میری بڑھ گئی ہے، سلنڈر وغیرہ اضافی اور کی ہیں، تو کام بہت اچھا ماشاء اللہ چل رہا ہے. جو پارٹیاں پہلے گیس وغیرہ ہم سے نہیں لیتی تھی نا، وہ پارٹیاں بھی اب ہمارے پیچھے ہیں کہ ہمیں گیس دیں، ہمیں سلنڈر آپ سے لے دیں. سو قریش کا عمل کر رہا ہوں تو الحمدللہ ایسے کام بڑھ رہا ہے. ابھی آگے چند گھر لیتے تھے گیس، لیکن اب الحمدللہ اور کافی زیادہ دکاندار لگے ہیں، وہ ہم سے گیس لے رہے ہیں الحمدللہ. اب کام بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس لیے یہ وائس آپ کو میں سینڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم شمسی صاحب، آپ کا نمبر مجھے کسی دوست نے دیا اور میں نے آپ سے رابطہ کیا. جب میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے صورت قریش کا عمل دیا تھا اور میرے حالات بہت خراب تھے. اور میرے حالات اس وجہ سے خراب تھے کہ میرا ماموں جو تھا وہ ہمارا مطلب پیٹھ پیچھے مطلب جو ہے نا وہ کالے جادو کا عمل تھا، اور وہ ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا اور ہمارے پیچھے ہمارے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر بچے پر مطلب وہ جادو کرتا تھا، بے انتہا جادو کرتا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. تو ہمارے گھر کے اتنے حالات خراب تھے، وہ کالی جادو کا عمل تھا، اتنے حالات خراب تھے کہ جو ہے ہم جو ہے بہت پریشان تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ مسائل تھے جو جائیداد پہ. جب تک جائیداد تقسیم ہوئی، ہمارے امی کا جو حصہ ہمیں مل رہا تھا تو وہ منع کر رہا تھا. جب ہم نے اس سے لیا کورٹ پہ جا کے، تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا شدید مطلب مارنے والے عمل کی کالے جادو کے. جب وہ ہمارے اس اوپر جادو کر رہا تھا، ہمارے گھر کے مطلب میری چھوٹی بچوں پہ، بھتیجوں پہ، میرے اوپر جان لیوا مطلب مارنے والے جادو کر رہا تھا. تو پہلے سے زیادہ ہمارے گھر میں بہت سارے جو ہے نا مطلب اتنا حالات خراب تھے، گھر کے سب افراد ایسے سمجھو لاش بن گئے تھے. ہم لوگ کے پاس گئے، تقریباً ہم لوگ کے پیچھے 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ کیا، مگر جو ہے نا کہیں پہ بھی فرق نہیں پڑا. تو جب سے آپ کا کسی نے نمبر دیا تو ہم آپ کے پاس پہنچے. جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ہمیں اعمال، کچھ اور اعمال بھی دیے. اس کے بعد یہ بھی اعمال دیا صورت قریش کا. جب صورت قریش کا اعمال ہم نے کیا تو ہمارے گھر کے مطلب جو ہے حالات اتنے اچھے ہوئے. ہمارے رزق میں برکت ہو گئی. ہمارا بہت سے مسائل جو ہے، بہت تکلیفیں تھی گھر میں، رزق کی اتنی تکلیف تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا. ہمارے گھر کے سالوں سے کام رکے ہوئے تھے، پلاٹ کے کام رکے ہوئے تھے، وہ کام نہیں ہو رہے تھے. میری جاب چلی گئی تھی تو وہ جاب مجھے مل گئی. میرے پلاٹوں کے کام، وہ وہاں پہ پلاٹ پہ جگہ بن گئی، مکان بن گیا. گھر جس میں رہ رہے تھے وہ مکان بن گیا. اور ابھی دن بدن مطلب ہمارا جو ہے نا گھر کے حالات، رزق میں، روزی میں برکت، خوشیاں واپس آ گئی. اور یہ سب برکت جو ہے صورت قریش کی ہے. اور اللہ آپ کو خوش رکھے، جو آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا اس کا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمسی صاحب، کچھ دنوں پہلے مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، تو اس کا سالانہ فیس جمع کروانا تھا. وہ 1 لاکھ روپے سے زائد اس کی رقم تھی. تو میرے پاس 1 لاکھ تو کیا، میرے پاس تو 4-5 ہزار بھی میں اس کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا. 4-5 ہزار روپے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی، اور مجھے اس کا ملنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں. تو میں اپنا جی پی فنڈ بھی کئی مرتبہ نکال چکا ہوں، اس کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا تھا. اس میں بھی رقم اتنی نہیں تھی، اور مقروض بھی بہت ہوں، کسی سے ادھر بھی نہیں لے سکتا تھا. اور یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، پہاڑ برابر جتنا رقم تھی. میں بہت پریشان تھا، اور دن بھی بہت تھوڑے تھے، مطلب ہفتہ 10 دن تقریباً اتنے دن باقی تھے لاسٹ ڈیٹ میں. ہفتہ 10 دن 15 دن تقریباً اتنے دن باقی تھے. میں پریشانی کے عالم میں نے آپ سے رابطہ کیا، میں نے آپ کو اپنی پریشانی ظاہر کی. تو آپ نے مجھے سورہ قریش کا ایک عمل بتایا جس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ اس کا طریقہ آپ کو پتہ ہے. تو یہاں مجھے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ اس سورہ قریش کے اس خاص عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا ایسے بندوبست کیا کہ میں خود حیران، اور ہم سب بہت حیران کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے غیب سے پیسوں کا بندوبست کیا. اور جو غیب سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا وہ بھی بتاتا چلوں کہ یورپ میں ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں. وہ
मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और फंडिंग और इन चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। तो वहाँ से उसके लिए पैसों का बंदोबस्त किया गया और अल्लाह ताला ने हमारी इस ज़रूरत को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया और हमारे साथ आफ़ियत और बरकत का मामला हुआ। दूसरी हमारी ये ज़रूरत थी कि हम किराए के जिस मकान में रहते थे वहाँ पर हमारे पड़ोसियों ने हमारा जीना दोभर कर दिया था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। गुज़श्ता 3 साल हमने उस घर में उन पड़ोसियों की वजह से जहन्नुम में गुजारे। तो न दिन को सुकून न रात को चैन और बस कसमापुरसी में ज़िंदगी गुजर रही थी। तो मैंने फिर आपसे दोबारा रब्ता किया कि शमसी साहब, हमें मकान की अशद ज़रूरत है। हम इस मकान को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमें मकान नहीं मिल रहा। तो आपने फिर मुझे बताया कि जिस वजीफ़े से आपके रकम का बंदोबस्त हुआ, मसला हल हुआ, तो उससे मकान नहीं मिल सकता क्या? तो मैंने फिर मकान के लिए इसको शुरू किया। उसका भी मेरे ख़्याल में महीना 1.5 महीना मैंने पढ़ा होगा, तकरीबन 2 महीने तक, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत अच्छे और बेहतरीन घर का बंदोबस्त किया और वो भी बेहतरीन लोकेशन पर। और हमारे 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 जो पड़ोसी हैं माशाल्लाह 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 इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे और मुखलिस लोग हैं। तो हम जब गुज़श्ता पड़ोस को देखते हैं, उस मकान को देखते हैं और अब इस नए मकान को देखते हैं, ये नया मकान हमें मिल गया। उस मकान में 2 कमरे थे और गर्मी भी शिद्दत की होती थी और वो दुकानात के ऊपर वो मकान था। ये मकान जो है ये ज़मीन पर है और नया बन रहा था, तो अभी उसमें एक काम बाकी था कि हम शिफ्ट हो गए। फिर तकरीबन 10-15 दिन तक उसमें काम होता रहा और हम उसमें रह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नया भी है और सहूलतें भी ज़्यादा हैं। तो हर लिहाज से माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। तो हम समझते हैं कि ये शमसी साहब ने जो हमें वजीफ़ा दिया था, ये उस वजीफ़े की बरक़ात है, अनवारात हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर इतना अच्छा, इतना बड़ा फ़ज़ल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता था कि मैं शमसी साहब का शुक्रिया अदा करूँ और अल्लाह ताला का भी मैंने शुक्रिया अदा किया था। मैं कई रोज़ तक 2 नफ़ल शुक्राने के पढ़ता रहा नए मकान की खुशी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकान में हम बहुत पुरसकून हैं, बहुत खुश हैं और हम बस और शमसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हमारे दिलों से उनके लिए दुआएँ निकलती हैं कि हमारी निस्बत हमारा ताल्लुक़ से है और से हमें हमारे मसलों का हल, हमारी परेशानियों का हल वो मिलता है, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो और आसमानी आफ़ात हो, ज़मीनी आफ़ात हो, जिस किस्म का भी मसला हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, माशी तंगी हो या जो भी हो, से से हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानियों का हल हमें मिलता है। अल्लाह ताला को, हमारे को और शमसी साहब को उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनके अहल व अयाल में, उनकी ज़िंदगी में, उनके कारोबार में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, दौलत में, इल्म में बरकत अता फ़रमाए और उनको हज़ारों साल ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए और उनका साया ता क़यामत हमारे सर पर कायम दायम रखे और अल्लाह ताला क़यामत तक उनको खुशियाँ, बरकतें, आफ़ियतें, दौलतें, सेहतें अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया है। शमसी साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे भाई का स्पेन में है, उनका एक केस था और मेरा नाम काशिफ़ है, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। वो केस जो था उसकी नोयत ये थी कि वो थोड़ा-सा यानी कि जो है ना गाड़ी का कोई उनके साथ जो है ना वो पैसेंजर के साथ मसला था, उन्होंने कोई केस कर दिया था उनके ऊपर। तो अर्ज़ ये था कि वो मसला काफ़ी सीरियस हो गया था केस की वजह से। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि दुआओं की दरख्वास्त है, तो आपने मुझे एक अमल बताया था सूरह कुरैश का। आपने मुझसे ये कहा था कि सूरह कुरैश को 11 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है और पढ़नी इस तरह है कि सूरह कुरैश जब शुरू करनी है तो आखिर में जाके अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, आखिरी आयत पर 21 दफ़ा पढ़नी है अपने मकसद को
سامنے رکھتے ہوئے ذہن کے اندر رکھ کر میں آپ نے فرمایا تھا، اور میں نے جو ہے اسی طریقے سے، اور یہ اسی طرح اس عمل کو 11 دفعہ کرنا ہے، یعنی کہ 11 دفعہ وہ صورت پڑھنی ہے۔ میں بھی، میرا بھائی بھی، میرے گھر والے بھی، انہوں نے الحمدللہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے فضل سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام ایسے ہوگا، یقین جانے پتہ بھی نہیں چلا، میرے بھائی وہاں گئے اور دوسری پارٹی نہیں آئی اور کیس ڈسمس ہو گیا، یعنی کہ ان کو اندر بلایا بھی نہیں گیا۔ اگر ہم کیس ہار جاتے تو اس میں ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، یعنی کہ میرے بھائی جو ہیں ان کے پاس پیپر تو ہیں وہاں کے، لیکن ان کو ابھی تک نیشنلٹی نہیں ملی، تو ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ ان کے نیشنلٹی کے لیے صرف 6 ماہ رہ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ مطلب جو ان کے خطرے میں پڑ سکتی تھی کہ وہ وہاں کے نیشنل نہ ہوتے، ان کو پاسپورٹ نہ ملتا، تو اس وجہ سے جو ہے نا، یا ان کی نیشنلٹی لیٹ بھی ہو سکتی تھی۔ یہ 2 آپشن تھے کہ اگر ان کو نیشنلٹی ملتی بھی تو وہ لیٹ ہو جاتے، یعنی 1 سال بھی لگ سکتا، 2 سال بھی لگ سکتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اور آپ کی جو ہے وہ کرم نوازی سے یہ ممکن ہو سکا، اور اللہ کے فضل سے صرف اور صرف ہم نے 4 دن یہ عمل کیا ہوگا، اور 4 دن کے اندر الحمدللہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ اثرات، ان کی باتیں، سورت قریش پر ان کے تجربات سنیں۔ سورت قریش پر جو آپ کا یقین کمزور تھا، اگر وہ مزید بڑھ گیا، میرا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب محتاج، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہیں، براہ راست اللہ سے جڑ جائیں، اس سے مانگنے والے بن جائیں، اور میرے چینل کو، میری بات کو، اس خیر کے عمل کو لوگوں تک بانٹیں۔ کوئی جاننے والا ملتا ہے، پریشان ہے، موبائل پکڑیں، سبسکرائب، بیل آئیکن کلک کریں، اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ اس میں تیرے مسئلے کا حل ہے۔ خواتین کے مسائل، مردوں کے مسائل، اور مالی پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں، کافی کچھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس نہ جانا پڑے، گھر بیٹھے آپ کا علاج ہو۔ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے، تاکہ میں مزید آپ تک آپ کی پریشانیوں کا حل پہنچا سکوں، اس کے لیے میں کچھ کر سکوں، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور چینل کا خیال کریں، اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر کے لوگوں تک خیر پہنچا کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔